السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے وہ آیت مقدسہ سورہ یونس سے ہے، پارہ نمبر 11 ہے، اور آیت مقدسہ نمبر 87، 88 اور 89 ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات مقدسہ کا جو اصل ہدف، مقصد اور روح ہے وہ سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جد و جہد اور اس سچی جماعت کا جو اقدام ہے، آگے بڑھنا ہے، کوشش کرنا ہے، اس کا ذکر ہوا تھا۔ اور اس میں آپ کی جو قوم ہے، اس میں سے جو نوجوان آپ کی اس جد و جہد کا حصہ بنتے ہیں، جماعت کا حصہ بنتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اپریشیٹ کیا تھا، ان کی خصوصیات ارشاد فرمائیں۔ اور اس کے مقابلے میں جس ماحول میں یہ جماعت سازی ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جد و جہد کر رہے ہیں، وہ ایک خوفناک ماحول ہے۔ اور فرعون جس طرح غلبے کے بعد ایک ظالم بادشاہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے اور انسانوں کو محکوم، غلام، بے روزگار اور غریب رکھنا چاہتا ہے، اس طرح اس نے بہت زیادہ خوفناک ماحول بنایا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا، ہمیں رہنمائی دی، اور یہاں پر یہ ساری جو رہنمائی دی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت جو ہے حزب اللہ، اس کو سمجھنا، اور پھر دور حاضر میں، آج کے دور میں سچی جماعتوں کی پہچان پیدا کرنا جو تاریخی تسلسل کے ساتھ انبیاء علیہم السلام سے وابستہ ہیں، ان کا شعور، ان کا نظریہ، ان کی پہچان، ان سے محبت اور ان کا ساتھ دینا اصل میں آج کی یہ رہنمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی اس جد و جہد کو جو آگے بڑھ رہی ہے، آج کی آیت مقدسہ نمبر 87 میں فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی کی طرف یہ حکم بھیجا، ان تبوآ لقومکما بمصر بیوتا، آپ مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر مقرر کریں، علیحدہ سے ایک علاقہ بسائیں، علیحدہ سے ایک بستی بسائیں یا محلہ بسائیں، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کے اندر قبلہ وہ آپ بنائیں، قبلہ رو ان کو بنانا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنی ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو یہ جو حکم دیا گیا ہے، اس کو اس تناظر میں ہم نے سمجھنا ہے کہ فرعون اور اس کے جو حواری تھے، حکمران پارٹی تھی، انہوں نے وہاں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو مسمار کر دیا تھا۔ ان کے جو صومعے ہیں، جیسے ہماری مساجد ہیں، ان کے صومعے ہیں جہاں وہ عبادت کرتے ہیں، اس کو انہوں نے تباہ کر دیا، مسمار کر دیا، اور اس وقت جو بھی عبادت کا طریقہ کار تھا وہ عبادت کے لیے ان کو وہاں نہیں جانے دیتے تھے۔ اب اس کا کیا علاج ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ گورنمنٹ جو ہے وہ فرعون کی ہے، وہ چاہتا نہیں کہ وہاں پہ صومعے آباد ہوں، عبادت گاہیں قائم ہوں، تو اللہ رب العزت نے اس کے متبادل یہ شکل فرمائی، ایک تو اپنی بستی بنائیے، آپ محلہ بنائیے، اور ان کے جو گھر ہیں وہ قبلہ رو ہونے چاہیے۔ چنانچہ جب قبلہ رو ہوں گے تو پھر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، آپ وہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ گویا یہ حالت مجبوری ہے کہ اگر کسی جگہ پر ایسے حالات پیدا ہو جائیں، وہاں کا سسٹم ہمیں اجازت نہیں دیتا، تو آپ گھر کے اندر وہ مسجد کا ماحول بنا لیں اور وہاں پر جماعت کروائیں، وہاں پہ نماز پڑھیں۔ لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہاں ایک اور بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی جبر کیوں نہ ہو، نماز کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے تزکیہ نفس ہونا ہے۔ ہمارے دلوں میں اگر کسی ظالم سسٹم کا خوف ہے، اس کا رعب ہے، وہاں کے حالات بڑے ٹف ہیں، تو ہم نے وہ نماز کے ذریعے سے اس خوف کو دور کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ نماز کے ذریعے سے صبر حاصل کرو، نماز پڑھیے اور صبر حاصل کیجیے۔ یعنی صبر کیا ہے کہ اگر کوئی خوف کی فضا موجود ہے اور وہاں آگے بڑھنے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ٹائم مار کریں، رک جائیں اور صبر کریں، یعنی اس پر استقامت اختیار کریں۔ اپنے مشن پر استقامت اختیار کرتے ہوئے عارضی طور پر جائزہ لیں۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ اللہ کی مدد سے ممکن ہوگا۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ کی مدد اپنے نفوس کے تزکیے میں چاہیے۔ ہمارے دل پاک ہونے چاہیے، دل صاف ہونے چاہیے۔ جب ہمارے قلوب اللہ سے جڑ جائیں گے تو ساری دنیا کے خوف ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے پھر ساری دنیا کے جو خوف ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر کسی کے سامنے ہمیں نہیں جھکنا پڑے گا، وہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ اس لیے اس وقت بھی نماز کی اہمیت ہے اور یہ ہر دور میں رہے گی۔ یہ کسی وقت، کسی لمحے ہمیں اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز تقوی کا ذریعہ ہے، نماز تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے، نماز مینجمنٹ کا ذریعہ ہے، نماز کے ذریعے سے ٹریننگ ہو رہی ہے۔ پورا ہمیں ایک سسٹم سمجھایا جا رہا ہے جو ہم نے ٹریننگ لے کے آگے چلنا ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے اللہ، یہ جو فرعون ہے اس کے پاس اور اس کی جو جماعت ہے، حکمران پارٹی، سیاسی نظام ان کا ہے، ناجائز اختیارات استعمال کرتے ہیں، معاشی نظام ان کے کنٹرول میں ہے، ساری دنیا کی مال، زینت، سونا چاندی ان کے کنٹرول میں ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ معاشی اور سیاسی وسائل پر قبضہ کر کے، اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے یہ تو پوری قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور ہم نے ان کو سمجھایا، ان کو دعوت دی اور ہر احسن طریقے سے ہم ان کو سمجھا چکے ہیں، لیکن یہ قریب نہیں آ رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے ہیں، وہ معجزات بھی سارے دکھا چکے ہیں۔ اس لیے یا اللہ اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ دنیا میں رہیں یا وسائل ان کے پاس رہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون مل کر ان کے خلاف بد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان سے یہ وسائل چھن جائیں اور ان کا جو غلبہ ہے وہ ختم ہو جائے۔
تو اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے ان دونوں کی جو دعا ہے وہ قبول فرما لی، اور قبول فرما کر فرمایا فاستقیما، اب آپ ثابت قدم رہیں، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ تین باتیں بڑی اہم ہیں اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العزت رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ دعا تب قبول کرتے ہیں جب بیک پر جد و جہد موجود ہو، باقاعدہ اس اعلیٰ مشن اعلیٰ نظریہ پر جماعت سازی موجود ہو، اور جماعت سازی کے ساتھ ساتھ اس کی کوشش اور جد و جہد کے ساتھ استقامت موجود ہو، پراپر ہم اس پر آگے بڑھتے رہیں، پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ یہاں بھی یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان دونوں کی دعا قبول ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں۔ یہاں ایک یہ بھی ہمیں رہنمائی مل گئی کہ جب کوئی دعا کرتا ہے اور اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں، وہ سب لوگ ایک ہی دعا میں شامل ہوتے ہیں، دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا سب ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں، اور جب دلوں سے وہ سارے مل کر دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اس اجتماعی دعا کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ دوسری رہنمائی اللہ تعالیٰ نے دی فاستقیما، اس پر اب قائم رہنا ہے آپ نے۔ اللہ رب العزت جو آپ نے دعا کی ہے قبول فرمائی ہے، ان سے سب چیزیں چھن جائیں گی، لیکن آپ اپنے مشن پہ قائم رہو، جو انسانیت کا مشن ہے، اللہ کی رضا کا مشن ہے، اللہ کی بالادستی کا مشن ہے، اس پر آپ نے قائم رہنا ہے۔ اور تیسری ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، کبھی پراپوگنڈے کا آپ نے شکار نہیں ہونا۔ وہ لوگ جو ان کا علم عارضی ہوتا ہے، جن کا علم رسمی ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا، وہ بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے اس مشن پر قائم رہنا ہے، آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور اگر کوئی پروپیگنڈا آ رہا ہے، منفی پروپیگنڈا جہالت کی بنیاد پر، تو اس کا ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے استعمال نہیں ہونا۔ محترم سامعین و سامعات، دور حاضر میں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، آج کا میڈیا، آج کا پروپیگنڈا، آج کا سوشل میڈیا، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، وہ گمراہیاں پھیلاتا ہے اور لوگ فوراً استعمال ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جھوٹی جماعتیں وہ اپنے مال و دولت کی وجہ سے، انفرادی اغراض اور مفادات کی وجہ سے بڑے بڑے میڈیاز کو خرید لیتی ہیں، اور ہم استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے استعمال نہیں ہونا، اعلی کار کے طور پر کبھی استعمال نہیں ہونا۔ سچی جماعت کبھی استعمال نہیں ہوتی، وہ اپنے نظریے پہ ڈٹ کے قائم ہوتی ہے، ڈٹ کے رہتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، اپنے سچے نظریے کو کبھی نہیں چھوڑتی، سچے مشن کو نہیں چھوڑتی، اور وہ اس پہ استقامت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہی اللہ رب العزت یہاں تربیت فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ہارون علیہ السلام کی، اس سچی جماعت کی، اور اس کے تناظر میں، عنوان میں ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ صلاحیت عطا فرمائے، وہ سچی اور حقیقی تعلیم و تربیت عطا فرمائے جس کے نتیجے میں ہم استعمال نہ ہو سکیں، کسی کا تختہ مشق نہ بنے، بلکہ ہماری تمام تر جد و جہد اللہ کے لیے ہو، اللہ کی بالادستی کے لیے ہو، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اور ہم اپنا تن من دھن جب قربان کریں تو ہم اعلی کار کے طور پر کسی کے لیے استعمال نہ کریں، اللہ کے لیے استعمال کریں، اللہ کے حق میں استعمال کریں۔ دشمن جو انسانیت کا دشمن ہے، ہم اس کے خلاف استعمال کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ
مستمر عطا فرمائے، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی تاثیر، اثرات اور نتائج اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔